شیخ ہمارے جو شیخ ابوبکر صدیق ہیں حافظ اللہ تعالی، ہم نے بہت ان سے بینیفٹ اٹھایا، ہم اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی ہمیں، یاد ہے آپ کو؟ ان کی جب والد صاحب کی وفات ہوئی تھی، ہم ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اپنے والد صاحب کی باتیں بتا رہے تھے اور کہا تھا کہ ابا جی نے ایک نصیحت کی تھی مجھے. تو ہم نے کہا شیخ کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا نیک اعمال کرنا آسان ہے، ان کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہے. نیک اعمال کرنا آسان ہے اور ہم رمضان میں لگے پڑے ہیں، کر رہے ہیں. ان کو اگلے 11 مہینوں میں اگلے رمضان تک بچا کے رکھنا، گالیاں نہ دینا، تانے نہ دینا، برائی کرنا، ان کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہے. اور میں نے ایک لیکچر دیا تھا آن دا لیکنگ بکیٹ، جس میں میں نے آئی تھنک 7-8 چیزیں مینشن کی تھیں جو اعمال آپ کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ جو ساری میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ لا یسخر قوم من قوم، یہ ایک ہی آیت میں کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی کتنا بڑا فسق ہے ایمان لانے کے بعد. شروع کا تو تم ایمان لائے ہو نا، اب میری بات سنو، تم نے ایسا نہیں کرنا، اور پھر بھی اگر تم ایسا کر رہے ہو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کتنا بڑا فسق کر رہے ہو، یعنی تم نے ایمان سے طرح لائی نہیں ہو ابھی تک. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، ہم ٹائر جلا دیں گے، کھڑکیاں توڑ دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، اور رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، افطاریاں بھی بانٹ رہے ہیں، لیکن گالیاں منہ سے نکل رہی ہیں، دوستوں کے ساتھ گالیاں، جب بھی فون پہ بیٹھے، موبائل پہ بیٹھے، اوپن کر لیا جی کون سا شو، فلاں شو، یہ شو، وہ شو، اور اس پہ جو ہے نا وہ دیکھا، ہنسے، مذاق کیا اور دوستوں کو بھیج. واللہ یاد رکھیں، جو شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے نا، آپ کی ایبسنس میں بھی وہ آپ کی غیبت کر رہا ہوگا. دس از اے رول. آپ کو چھوڑے گا نہیں وہ. جو شخص دوسروں کی غیبت نہیں کرتا نا، وہ شخص آپ کی بھی غیبت نہیں کرے گا. اچھا، غیبت اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں سچ ہی کہہ رہا ہو تو کیا آیا وہ غیبت میں آئے گی یا کیا؟ آپ دیکھو آئی تھنک ایکسپلین کریں، یہ لوگوں کو لازمی ہے، ضروری ہے، وہی تو غیبت ہے. کیونکہ یہ بات لوگوں کو یہ نہیں پتا، کیونکہ جیسے وہ صحابی نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب غیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کسی کے بارے میں جو ہے بری بات کہنا، تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں واقعتاً وہ برائی ہو یا وہی فالٹ ہو، تو انہوں نے کہا یہی تو غیبت ہے، ادروائز یہ تو ایک بہتان ہو جائے گا، سلینڈر ہو جائے گا یہ. تو یعنی اپنے بھائی کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا کہ اس کو برا لگے تو وہ بیک بائٹنگ. اگر وہ اس ٹائم موجود ہو تو اگر وہ سنے اس کو برا لگے، ٹھیک ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے تو آپ نے کہہ دی، یہی تو غیبت. امیجن فار ایگزامپل وہ غلط طریقے سے کھاتا ہے، وہ شخص غلط طریقے سے چلتا ہے، اس کی ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یا وہ کیسی کام کر رہا ہے، گناہ کا کام بھی کر رہا ہے، گناہ کا کام بھی کر رہا ہے. اگر آپ اصلاح کی نیت کی بجائے ایسے ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو گوسپ کر رہے ہیں اور آپ نے وہ بات کی، تو حالانکہ وہ گناہ اس میں پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ غیبت میں آتا ہے. امیجن اگر گناہ پایا ہی نہیں جاتا، ہمارے ہاں تو شیخ نیکسٹ اسٹیپ ہے نا، گناہ پایا ہی نہیں جاتا لوگوں میں، اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ، فلاں شخص میں یہ بات ہے. اور کرنا کیا چاہیے، جو اگلا بندہ ہے he should not trust this person. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً سے ٹرسٹ کیا، ہاں واقع تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یار یہ باتیں سننے کے بعد اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جائیں گے جہنم میں، وہ زبان کیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بخشش کس کی ہوگی. اچھا دیکھیں، میں بھی فیل کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر بیٹھکیں چاہے وہ مردوں کی ہیں خواتین کی ہیں، ہم لوگ تو ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، یار اس کو دیکھ وہ کیا بڑا بنتا پھرتا ہے، وہ ہے کیا، وہ یعنی ایک دوسرے کی برائیاں کرنا. اور یہی آیت اگر آپ کنٹینیوٹی میں جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب دیکھیں، ہم بڑا میں فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں عموماً ہم لوگ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، میں جب پڑھ رہا ہوں گا نا، میں کہتا ہوں یار کسی اور کی بات ہو رہی، میں تو بڑا شریف و نفس ہوں، میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی، میں بس اسے جلدی سے گزر جاؤں گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ میرے لیے سب سے پہلے. اور آگے کتنا اب دیکھیں، وہ ہمیں ڈر جانا چاہیے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مردار یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ وہ تو تم بڑا یعنی فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ تو تم بڑا وہ جو کراہیت آئے گی تمہیں. اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم. تو یہ اس آیت کا شروع بھی پڑھیں،
جو غیبت دور کی بات ہے جاسوسی کرنے کی اب دیکھیں نا یا ایھا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب دیکھیے یقین کریں ہم لوگ جو برزن وہ کرتے ہیں نا کہ یار وہ فور ایگزامپل کوئی بندہ آیا اب ہم دونوں ملے ہیں یار یہ صحیح نہیں, خام خواہ شک کی نگاہ سے دیکھ لیا. اس نے بات کی ہوگی نا, اس نے مجھے نیچے کرنے کے لیے کی ہے, یا اس نے بات کی ہے نا وہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے, یا اس نے مجھے بلیٹل کرنے کے لیے کی ہے. ہر چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جانا. جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دیکھو جو تم کر رہے ہو نا بدظنی, ان بعد الظن اثم, کچھ سوچے بھی گناہ ہے. سبحان اللہ, اثم یہ گناہ ہے. فلا تجسسوا, اور ہر چیز کی تجسس میں نہ پڑ جایا کرو کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. یار میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسلام نے یہ جو اصول بتائے ہیں اور اس حد تک, اس ڈیپتھ تک بتائے ہیں, ایسا کیسا معاشرہ جو ہے وہ آتا ہے قیام میں اگر ان اصولوں پر چلا جائے تو. یار کیا مدینہ کتنا کی ریاست پاک ہے, اور کتنا زبردست معاشرہ ہو. جس میں سارے محبت کرنے والے ہیں, دل صاف ہیں, اور ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں. سے کل یا پرسوں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز کے بعد نا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ شخص نمازی تھے یہاں پہ, اور وہ کچھ دنوں سے یہاں پہ نہیں آئے. کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرے ذہن میں نہیں ہے ان کے بارے میں, مصروفیت رمضان کی, بیمار تھے وہ. اور کہتے ہیں میں جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں نا. کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا نہیں, ان کے ایبسنس کو جانا نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے کہا آپ سب مل کے بھائی ان کی صحت کے لیے دعا کریں. یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے نا, اور انہوں نے رو کے دعا کی ان کے لیے, اور سب اکثر جو ہے نا وہاں پہ ان کے آنسو بہ رہے تھے. اور وہ جو اس پہ سب کے لیے دعائیں کی, اور وہ سارا مجھے نا اس ٹائم ہلکا سا نا گلمپس ملا مدینہ کا. اللہ اکبر, کہ یار کتنا خوبصورت ہے اسلام, کہ ایک شخص ہے بھی نہیں, اس کی طبیعت خراب تھی, وہ مسجد نہیں آ رہا, اور ہم سب اس کی ایبسنس میں میں تو اس بندے کو مطلب جو بھی آنیسٹ بائی فیس نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ کہتے ہیں کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی کسی مفاد کا نہیں بھی, تھا ہے نا, کیا میں ہمارا مسلمان بھائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمارے پہ حق بنتا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں. اور ہم اس کو ملنے, ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے, وہ 4-5 دن کے لیے, ہفتے کے لیے نہیں آیا, ہم نے اسے پوچھا, انہوں نے دعائیں کی. وہ جو ایک محبت تھی نا کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے, سبحان اللہ. اور مدینہ کی ریاست امیجن کریں, ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے, ہر بندہ اچھا جان رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پہ پریفر کرتا ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو تھی نا صحابہ کو آپس میں مطلب نیڈز تھی, لیکن وہ اپنی نیڈز کو قربان کرتے تھے, اور دوسروں کو, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کو حاجت ہے ان چیزوں کی, لیکن انہوں نے, وہ کون سی آیت ہے مجھے بھی, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا. اور امیجن کریں بندے کو پتہ نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں, اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہوئے ہوئے شیخ, پہلی بات ہے اویئرنیس نہیں ہے, وہ آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو, کہ جو توبہ نہیں کرے گا نا, کون کہہ رہا ہے, وہی تو ظالم ہے, وہی تو ظالم ہے. اب ظالموں کا کیا حال ہوگا, میں ظالم کہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو رب العالمین کہے کہ یہ ظالم ہیں, تو یقین کریں وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو ان دس ریگارڈ. اور یہ غیبت تو نارمل غیبت دیکھیں ہر گیدرنگ کا ایک جو انڈسکسڈ اینڈ انپلانڈ ٹاپک ہے وہ غیبت ہی ہے. اور جو شخص آپ سے غیبت کرے نا, اگلا بندہ نا کہتا ہے کہ جیسے میں تو بڑا سنسیئر ہوں, میں تو یہ باتیں بتا رہا ہوں, میں بڑا کام کا انسان ہوں, میں تو یہ باتیں بتا رہا ہوں, اور گپ شپ اور دوستی کی جو بیسیکلی ایک جو جڑ ہے نا, وہ غیبت سے شروع ہوتی ہے.